السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بہاول نگر چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد رفیق۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں قائد اعظم سائنس اسکول میں، جو کہ پنجاب فاؤنڈیشن ایجوکیشن کے تحت چل رہا ہے۔ یہاں پہ گزشتہ 3 ہفتوں سے ایک تنازع چلے آ رہا ہے۔ اس تنازع میں جو ان کا شوہر ہے وہ چند گنڈا گرد عناصر سے مل کر اس اسکول کی بلڈنگ پہ اور اسکول پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں پہ ناظرین 560 بچوں کا مستقبل بھی اسی اسکول میں چل رہا ہے۔ 560 بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے آ رہے ہیں۔ مزید ہم ان سے بات کریں گے پرنسپل صاحبہ سے کہ 560 بچے جو آ رہے ہیں ان کو کسی مشکلات کا سامنا تو کرنا نہیں پڑا، اور اس کے علاوہ آپ کا اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے؟ شکریہ سر، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ جتنا ہمارا ساتھ دے رہی ہے ہم اس کے شکر گزار ہیں، لیکن اس میں وہ تھوڑا اضافہ کرتے ہوئے اپنے مسلح گارڈز جو ہیں وہ اسکول کو کچھ عرصے کے لیے فراہم کریں، تاکہ لوگوں میں جو خوف و ہراس ہے وہ ختم ہو اور لوگ بلا خوف و خطر اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ تو اسکول بچوں کو بھیج سکے، یہ جو آپ کا مطالبہ ہے تنازع کیوں چلے آ رہا ہے؟ یہ تنازع کچھ غیر اخلاقی حرکات اسکول میں ہوئیں۔ ان لوگوں نے مقصود جھیڈو، فاطمہ جناح اسکول اور محمد اسلم وسیم پل مراد پہ اسکول ہے اس نے میرے شوہر کو بہکایا، اور ان لوگوں نے ٹیچرز کی تنخواہیں جو تھی وہ لاک ڈاؤن کے دوران وہ ان کو ادا نہ کی۔ ٹیچرز نے جب مجھے بتایا تو میں نے اس کا نوٹس لیا۔ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ تم اگر نوٹس لوگی تو تمہیں پیف اور FIA جو ہے وہ گرفتار کر لیں گے اگر تم درخواست دوگی، لہٰذا تم اسکول چھوڑ کے پرے ہو جاؤ، ہم ٹیچرز کی پے نہیں دیں گے۔ لیکن میں نے تمام کی تمام دھمکیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میں نے 8 سے 9 لاکھ روپیہ ٹیچرز کا پچھلے کرونا لاک ڈاؤن کا ادا کیا، ٹیچرز کو مطمئن کیا، بچوں کو میں نے تحفظ دیا، اور عوام اس بات سے خوش ہو کے میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کے لاک ڈاؤن کو کھلوایا، اسکول کے لاک کو کھلوا لیا۔ اچھا، آپ یہ بتائیے گا یہ جو ادارہ چل رہا ہے یہ کتنے عرصے سے یہاں پہ قائم ہے؟ یہ ادارہ 1970 میں قائم ہوا تھا، اور یہاں پہ یہ شفٹ ہوا تقریباً 2014 میں یہاں پہ یہ شفٹ ہوا۔ 2007 میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے یہ ملحق ہوا۔ ہم پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے میں بہت مشکور ہوں کہ وہ جتنی توجہ تندہی سے وہ کام کر رہی ہے، اس طرح شاید پاکستان میں کوئی ہی ادارہ ہوگا جو اتنی تندہی سے کام کر رہا ہوگا۔ ٹرائل ہے وہ ظاہر ہے کورٹ میں بھی چل رہا ہے، اس کے علاوہ آپ کو تحفظات ہیں، آپ کو تھریٹس بھی مل رہے ہیں کیا؟ تھریٹ ہیں، لیکن ہم ان سے خوف زدہ نہیں ہیں، نہ یہاں کی عوام خوف زدہ ہے، نہ میں خوف زدہ ہوں۔ ہم نے اپنے پرائیویٹ جو گارڈز ہیں وہ بھی متعین کیے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی احتیاطاً میں کہتی ہوں کہ ہمیں انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ کورٹس میں۔ کیا انصاف کا مطالبہ کرتی ہیں؟ ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ کروایا جائے، ملزمان سے ریکارڈ نکلوایا جائے، ہمارا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے، وہ ریکارڈ نکلوایا جائے۔ اس میں سے کچھ ریکارڈ ہمیں پیف نے جو سافٹ ڈیٹا تھا اس میں سے ہم نے کچھ ریکارڈ بنا لیا ہے، لیکن مکمل ڈیٹا جو ہے، مکمل ریکارڈ جو ہے وہ ابھی بھی ہمیں نہیں مل رہا۔ ہماری مانیٹرنگ رکی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہماری پیمنٹ رکی ہوئی ہے، ٹیچرز کی پیمنٹس رک گئی ہیں، تو کائنڈلی ہماری پیمنٹ جو ہے ہم پیف سے کرتے ہیں گزارش کہ پیف ہماری پیمنٹ جاری کرے اور ملزمان سے یہاں کی انتظامیہ جو ہے وہ ریکارڈ برآمد کرے۔ اچھا، آپ کا جو شوہر ہے اس کا کیا مطالبہ ہے کہ یہ اسکول وہ میرے نام کر دیا جائے؟ میرے شوہر کا مطالبہ یہی ہے کہ اسکول کو میرے نام کر دیا جائے، چونکہ وہ ایک ایسا شخص ہے کہ تھریٹ لگاتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، وہ ٹوٹلی طور پہ وہ ایک مجھے نہیں، وہ تمام لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہی ہے، نفسیاتی مریض ہے، تھریٹ کرتا ہے، بلیک میل کرتا ہے اور فوائد اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کو اس چیز سے روکا جائے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، کام کر سکیں، مزید کام کر سکیں۔ جی، جیسا کہ ناظرین آپ نے پرنسپل صاحبہ کی بات سنی، ان کا یہ مطالبہ تھا کہ میرا شوہر جو مجھے تھریٹس بھی کرتا ہے اور اسکول پہ باقاعدہ قبضہ کرنے کی بھی کوشش کرتا تھا۔ ان کا یہ کہنا کہ 560 بچوں کی تعداد کا مستقبل کا سوال ہے۔ یہاں پہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اور محکمہ جو فاؤنڈیشن ایجوکیشن اسکول سے پرزور مطالبہ کیا کہ ہمیں جو تحفظات فراہم کیا جائے تاکہ اس اسکول کو ہم مستقل طور پر چلا سکیں۔ جی